اسلام آباد کے نوجوانوں کے لیے ایک بہت بری قسم کی خبر اس وقت سننے کو مل رہی ہے۔ وہ نوجوان جو گیمز کے ذریعے اپنے آپ کو پاکستان کے حوالے سے ایک زبردست تعارف کے طور پہ پیش کرنا چاہتے ہیں، اس وقت اسلام آباد کی انتظامیہ نے 13 کے قریب وہ گراؤنڈز ہیں جن کو کمرشل کر دیا گیا ہے، اور میرے پاس ایک بڑی تعداد کھیلوں سے وابستہ نوجوانوں کی تشریف لائی تو انہوں نے اس دکھ کا اظہار کیا کہ ہم اگر ایک دن کا ٹورنامنٹ کسی ایک گراؤنڈ میں منعقد کرنا چاہتے ہیں تو 1,00,000 روپیہ فیس ادا کرنے کا ہمیں حکم ہے، اور کم از کم ایک میچ کے لیے 15 سے 20 ہزار روپے فیس ادا کرنی پڑے گی۔ اور یہ وہ خبر ہے جو ان لوگوں کے لیے حوصلہ شکنی کا باعث بن رہی ہے جو میدانوں کو، گراؤنڈز کو آباد کرنا چاہتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان حالات میں جبکہ اسلام آباد کے حوالے سے وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب جو کرکٹ کو اسپیشلی اور باقی گیمز کو بھی پروموٹ کرنے کے لیے دن رات کوشاں ہیں، پھر پاکستان کے اندر صوبہ پنجاب کی وزیر اعلیٰ محترم مریم نواز نے کہا کہ یہ سال 2026 نوجوانوں کا سال ہے، تو اتنی زیادہ خوشخبریاں جو ٹی وی میں سنائی جا رہی ہیں، لیکن وہ نوجوان جو سکرین ایڈکشن سے نکل کے اور فزیکل سرگرمیوں میں انوالو ہونا چاہتے ہیں، ان کے لیے اسپیشلی میں سمجھتا ہوں کہ لو مڈل کلاس کے نوجوان وہ بیچارے ایک ایک میچ کو منعقد کرنے کے لیے جب سپانسر ڈھونڈتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی بے وقارے ہوتے ہیں۔ لہٰذا اگر اسلام آباد انتظامیہ تھوڑی توجہ کرے اور یہاں 120 کے قریب مختلف گیم سے وابستہ رجسٹرڈ کلب ہیں تو ان سارے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنی چاہیے۔ یہ تو وہ بنیادی سہولت ہے جو پوری دنیا کے ممالک بڑے آسان طریقے سے اپنی نوجوان نسل کو پیش کرتے ہیں، تو اگر پاکستان کے اندر 60% سے زیادہ یوتھ موجود ہے تو یہ کئی معاملات کے اندر پہلے ڈسارٹ ہے۔ اگر آپ ان کو کھیلنے کودنے کا موقع بھی نہیں دیں گے یا یہ سرگرمیاں مہنگی کر کے یہ محدود کر دیں گے تو میرا خیال جس طریقے سے اس وقت نوجوان طبقہ نشے کے ساتھ جڑ گیا ہے، سکرین کے نشے میں غرق ہو گیا ہے، تنہائیوں میں بیٹھا ہے، اور ہمارے تعلیمی ادارے بھی منشیات سے محفوظ نہیں ہیں، تو آپ مزید گراؤنڈز کو آباد کرنے کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کریں گے تو میرا خیال ہے یہ پرابلم بہت زیادہ بڑھے گی۔ تو میری گزارش ہے وزیر داخلہ صاحب چونکہ چیئرمین ہے پی سی بی کے، ان کی ذمہ داری سب سے زیادہ بنتی ہے، وہ سب سے زیادہ اسلام آباد میں بیٹھتے ہیں، ان کو اسپیشلی نوجوانوں کی اس پریشانی کو سننا چاہیے، اور یہ فیسیں اتنی ضرورت کی اور مناسب کرنی چاہیے کہ نوجوان خوشی کے ساتھ گراؤنڈز کا رخ کریں، نہ کہ وہ بیچارے معاشی پلاننگ ہی بناتے رہیں اور سپانسر ڈھونڈتے رہیں۔ میرا خیال ان کو آسانیاں دینی چاہیے، عدلیہ کو بھی اس میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ ہر وہ شخص جو ان کیسوں کے ساتھ کسی بھی طرح وابستہ ہے، میری ان سے درخواست ہے اپنی نوجوان نسل کو گراؤنڈز میں لانے کے لیے اسپیشل کوششیں کاوشیں کریں اور آسانیاں پیدا کریں تاکہ یہ لوگ بری سرگرمیوں سے نکل کے فزیکل سرگرمیوں میں آ جائیں۔ انشاءاللہ آپ کو گراؤنڈز کے ذریعے پاکستان کو پوری دنیا میں متعارف کروانے والی ایک بڑی تعداد میں اثر آ سکتی ہے۔